فقہ کے تمام علوم جو مرتب ہوئے وہ آقا علیہ السلام کے جواب مل اسلام کی تفصیل تھی، اور عقائد اور علم کلام کے جتنے علوم مرتب ہوئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب مل ایمان اس کی تفصیل تھی۔ اور اس طرح جو خاص الخاص بات کہنے والی ہے، تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ بعض احباب کو مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصوف بھی بدعت ہے، تصوف طریقت اور سلوک یہ سب کچھ بدعت ہے۔ تو سمجھ لیں تصوف کو بدعت اسی طرح سمجھا گیا جس طرح میں نے کہا فقہ کو بدعت بنا بیٹھے یا عقائد کو بدعت بنا بیٹھے۔ اگر عقائد اسلامیہ، دین کے عقائد، اگر یہ بدعت نہیں، اور اگر فقہ شریعت کے احکام کی فقہ وہ بدعت نہیں، تو تصوف طریقت اور سلوک بھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ عقائد کا علم مل ایمان کے جواب کی تفصیل ہے، احکام شریعت اور فقہ کا علم مل اسلام کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے، اور اس طرح تصوف، تزکیہ، سلوک اور طریقت کا علم مل احسان کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے۔ یہ ساری تفصیلات اور اضافات اصل کے تابع اور مقاصد اصل کے تابع اور ان کے موافق ہیں۔ اگر اسلام صرف ایمان اور اسلام کا نام ہوتا، اگر دین صرف عقائد اور اعمال کا نام ہوتا، تو عقائد کی بات مل ایمان، ایمان کیا ہے اس کے جواب میں آ چکی تھی، اور اعمال کا جواب وہ مل اسلام کے تحت آ چکا تھا۔ پھر تیسرا سوال کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، آقا احسان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام دو کا جواب آ جانے کے بعد تیسرے سوال کی کوئی حاجت نہ تھی، نہ سیدنا جبرائیل امین تیسرا سوال کرتے، اور اگر کر دیا تھا تو آقا علیہ السلام جواب نہ دیتے، فرماتے جبرائیل بس دین مکمل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے نام اسلام کے حوالے میں بڑے معتبر ہیں، مصنف ہیں، مفکر ہیں، اور جو کہتے ہیں یہ تصوف، سلوک، طریقت سب بعد کی بدعتیں ہیں جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا۔ نہیں، یہ تصوف، سلوک اور طریقت مصطفیٰ کے بیان کردہ احسان کی تفصیلات ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ کم علمی ہے ایسا کہنا۔ اس لیے کہ اگر احسان دین کا حصہ نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام فرما دیتے جبرائیل ایمان اور اسلام میں عقائد بھی آ گئے، جملہ اعمال بھی آ گئے، دین مکمل ہو گیا، اب کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرٹین نہ کرتے، مگر آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے، عبادت اس حال میں کرے گویا تو جمال خدا کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اگر تیرے قلب کے استحضار کی حالت مشاہدہ کسی نہ ہو تو کم سے کم مراقبہ کی حالت ضرور ہو، اگر مشاہدہ نہیں کر سکتا تو مراقبہ کی حالت ہو، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا رب مجھے تک رہا ہے۔ اگر دل کو کیفیت مشاہدہ نصیب ہو جائے، اگر دل کو اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے استحضار کی، تو اولیاء صوفیاء کی زبان میں اسے مشاہدہ کہتے ہیں، اور اگر دل کو کیفیت نصیب ہو جائے رب کائنات کے مشاہدہ کرنے کے تیقن کی، تو تصوف کی اصطلاح میں اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان اے جبرائیل، احسان یا مشاہدہ حق کا نام ہے یا مراقبہ حق کا نام ہے۔ احسان یہ ہے کہ یا تیرا دل اسے تک رہا ہو، یا تیری یہ کیفیت ہے کہ وہ تجھے تک رہا ہو، مگر ہے رابطہ،
یا تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ہو تو یہ حالت مشاہدہ ہے، یا خدا کا رابطہ توجہ تیرے قلب پر ہو تو یہ حالت مراقبہ ہے۔ اور تصوف سارا یا مراقبہ میں ہے یا مشاہدہ میں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ احسان کے جواب میں نہ حضور علیہ السلام نے کوئی قول بیان کیا کہ تو ایسا کہے، اور نہ کوئی عمل بیان کیا، احسان کے جواب میں حال بیان کیا۔ ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، لکھ لیں، احسان کے جواب میں میرے مصطفیٰ نے حال کا ذکر کیا، ان تعبد اللہ کأنک، تو اس حال میں عبادت کرے گویا اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو احسان کے جواب میں حضور نے کیا بیان کیا؟ حال۔ جو لوگ حال کا انکار کرتے ہیں وہ اصلاح کر لیں کہ حال احسان کا نام ہے۔ تو احسان کے جواب میں حال بیان کیا، کأنک تراہ۔ ایمان کے جواب میں میرے آقا نے قال بیان کیا، ان تؤمن باللہ۔ ایمان کے جواب میں تو یہ کہے کہ میں اللہ پر، رسولوں پر، قیامت پر ایمان لاتا ہوں دل کی تصدیق کے ساتھ۔ تو ایمان کے جواب میں قال تھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، حج کر۔ تو اسلام کے جواب میں عمل بیان کیا۔ ایمان کا جواب قال میں تھا، اسلام کا جواب حال میں تھا، عمل میں تھا، اور احسان کا جواب حال میں دیا۔ اے اہل علم و سامعین، سمجھ لو دین تین نعمتوں کے جمع کرنے کا نام ہے۔ دین قال بھی ہے، دین عمل بھی ہے، دین حال بھی ہے۔ جو لوگ فقط دین کو قال سمجھتے ہیں وہ محروم عمل اور محروم حال ہیں، انہوں نے دین کا ایک جز پایا۔ اور جن کی کوشش صرف اعمال دین پر رہتی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، جن کا سارا جہد فقط عمل پر ہے، انہوں نے بھی دین کے ایک جز کو پایا۔ چونکہ میری طبیعت میں تعصب نہیں، میں اٹھا کے سب کچھ رد کر دینے والوں میں نہیں ہوں، جتنا ہے اتنا مانتا ہوں، جو نہیں ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ تو فقط اہل قال وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں، اور فقط اہل عمل وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے حال پایا انہوں نے دین کے اعلیٰ جز کو پایا۔ تو سمجھ لو کہ قال بغیر عمل کے ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ قول ہو عمل نہ ہو، تب بھی مومن ہوگا، کافر نہیں ہے۔ قال بغیر عمل کے بولیے ہو سکتا ہے، مگر عمل بغیر قال کے مقبول نہیں ہے۔ جب پہلے درجے میں تھے تو فقط قول ایمان تھا، قال تھا، شاید صاحب قال پچھلی دونوں حالتوں سے محروم ہو۔ مگر کوئی مومن جب صاحب عمل ہو گیا، مومن صالح ہو گیا، تو صالح مومن کے عمل میں قال بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا۔ مگر کوئی صاحب حال نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر، حال کے اندر، قال اور عمل دونوں شامل نہ ہوں۔ سو جو اہل حال ہوئے وہ اہل عمل بھی ہیں اور اہل قال بھی ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو اہل حال کی مجلس میں بیٹھا کرو کہ حال والوں کے پاس قال بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے۔ اور اگر فقط اہل قال کے پاس بیٹھیں گے، بڑے لگے پھرتے ہیں کہ جن کا قال بڑا اونچا ہے، لچھے دار تقریر کریں گے، لچھے دار تقریریں کریں گے، سر لگائیں گے، فتوے دیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، توجہ سے سنیں اور دلوں میں اتاریں۔ اور اگر حال بدل کے نہ گئے تو پھر بیٹھنے کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ دین زوال کا شکار کیوں ہو گیا؟ ہم دین کی تبلیغ کرنے والے فقط صاحبان قال رہ گئے،
ہماری زندگیاں عمل سے بھی خالی ہیں، حال سے بھی خالی ہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ تقریریں کرنے سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ہم نے مسجدیں بنا ڈالی، تقریریں ساری رات کر دیں، مگر کال کے سمندر، کال کی ندیاں، نہریں بہا دینے والوں سے پوچھو کہ ارے کال والو، کبھی خدا کے حضور پھر کھڑے ہو کے رونا بھی ملا؟ اس کال کا کیا فائدہ جس میں حال نہ تھا؟ اس لیے واعظ بے اثر ہو گئے، تبلیغیں بے اثر ہو گئی، اور علماء اور اہل علم معاشرے میں عزت گوا بیٹھے۔ عزت دھکے سے، سوٹے سے، فتوے سے، مکے سے نہیں ملتی، عزت کرائی نہیں جاتی، عزت خود بخود ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، آپ حسن بصری کے حال کی طرف آ جاؤ، اویس کرنی کے حال کی طرف آ جاؤ، جنید بغدادی کے حال کی طرف آ جاؤ، حبیب اعظمی ابراہیم بن ادم کے حال کی طرف آ جاؤ، تم اپنے دل دنیا کی محبت سے خالی کر لو اور کال کو حال سے بھر لو، تمہیں حاجت نہیں عزت کرانے کی، دنیا تمہارے قدم چومے گی، ہاتھ چومے گی۔